کبھی کبھی انسان ہنس تو رہا ہوتا ہے مگر اللہ سے مکمل ٹوٹ چکا ہوتا ہے، دل بے سکون، آنکھیں اداس، اور پھر انسان سوچتا ہے آخر سکون کہاں ملے گا، کہاں مجھے راحت ملے گی، کہاں میں جاؤں؟ جواب میں صرف یہ ایک ہی ہے، اللہ کے پاس۔ جی ہاں، صرف سکون آپ کو جو آپ چاہتے ہیں آپ کو صرف اللہ کے پاس ہی ملے گا۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیارے ٹاپک کے ساتھ، اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ کو جیسے کہ آپ کو میرے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج میں کس ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں۔ جی ہاں، اللہ کی طرف کیسے رجوع کریں۔ ہم بہت سے لوگ اللہ سے کٹ چکے ہیں، بے سکون ہیں، اندر بے چینی ہے، چڑچڑاپن ہے، غصہ ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ سب کیا ہے، کیوں ہے اور کس وجہ سے ہے۔ آج کی یہ ویڈیو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ اگر آپ کے دل میں بے سکونی ہے، اگر ہر چیز ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے، تو شاید آپ کا دل اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ اللہ کی طرف کیسے رجوع کریں اور کس طرح اللہ کو پکاریں۔ اللہ ہر حال میں آپ کے ساتھ ہے، کوئی ساتھ دے نہ دے، اللہ ضرور ساتھ دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین بھی شیئر کروں گی۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ جو سب سے پہلے نمبر پوائنٹ پہ جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے، یہ دنیا انسان کو وقتی خوشی دیتی ہے مگر دائمی سکون نہیں۔ کبھی رشتے تکلیف دیتے ہیں اور کبھی لوگ بدل جاتے ہیں، اور کبھی انسان خود سے بھی تنگ اور تھک جاتا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کریں، کس طرح کریں؟ اللہ کی طرف رجوع صرف نماز پڑھنا نہیں بلکہ دل کا اللہ کی طرف واپس آنا بھی ہے۔ جب انسان ٹوٹ کر کہتا ہے یا اللہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، تب اصل رجوع شروع ہو جاتا ہے اللہ کی طرف۔ سب سے پہلا قدم جو آپ نے اٹھانا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا قدم ہے نماز۔ جی ہاں، پہلا قدم نماز۔ اگر زندگی بدلنی ہے تو نماز سے تعلق مضبوط کریں۔ نماز فرض نہیں، جی ہاں، نماز صرف فرض نہیں ہے، یہ دل کو اللہ کی طرف لے جاتی ہے، یہ اللہ سے ملاقات ہے۔ جی ہاں، نماز کے ذریعے ہم اپنے تمام دکھ باتیں اللہ سے شیئر کرتے ہیں اور اللہ کو بتاتے ہیں، رو رو کے، گر گرا کے، اور یہیں سے ہم اللہ کی طرف، ہمارا دل، ہماری ہر چیز میں اللہ کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا قدم قرآن سے دوستی۔ جی ہاں، دوسرا قدم ہے قرآن سے دوستی۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ دلوں کو سکون ہے۔ جب انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو دل ہلکا ہونے لگتا ہے۔ جب بھی آپ کسی پریشانی میں ہوں، کچھ بھی ہو، آپ نماز کریں، وضو کریں، نماز پڑھیں اور قرآن کھول کے پڑھیں۔ سورہ یاسین، سورۃ واقعہ، سورۃ رحمان، سورۃ بقرہ، بلکہ آپ کوئی بھی قرآن کا صفحہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا دل ہلکا ہونے لگے گا، آپ بہتر محسوس کرنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کے لیے صحت بھی ہے، اس تمام رہنمائی اس کے اندر موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے صرف اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، صرف یہ نہیں کہ کھولا اور پڑھ لیا، نہیں، ایسے نہیں کرنا۔ اگر آپ کے پاس ترجمے والا قرآن ہے تو اس کو پڑھیں، ترجمے سے سمجھ کے پڑھیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں اور کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ قرآن پڑھنے سے دل بہت ہلکا ہوتا ہے۔ میں پریشان ہوں تو میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں، نماز پڑھی، قرآن پڑھا، اور جب آپ کا دل کرے، اگر آپ رات کو بھی آپ کو نیند نہیں آ رہی، سکون نہیں مل رہا، آپ اٹھے، وضو کریں اور نماز کو اور قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں اس طرح سے آپ کی مشکل دور ہوگی، آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، آپ کی جو پریشانی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن سے دوستی کریں۔ تیسرا قدم جو ہم نے اٹھانا ہے میری بہنوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ
رات کو اللہ سے بات کریں۔ جی ہاں، بہت خوبصورت ٹائم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا، تنہائی میں اللہ سے بات کریں۔ کبھی رات میں اکیلے بیٹھ کر اپنے دل کی بات اللہ سے کریں۔ آنکھوں سے آنسو نکلیں گے مگر دل کو سکون ملے گا۔ آپ یقین کریں، جب آپ اس طرح کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ رات کی تنہائی میں ضرور سنتا ہے، وہ آپ کے دل کی آواز سنتا ہے۔ تہجد کا وقت بہترین وقت ہے۔ اٹھیں، 2 رکعت نفل نماز تہجد ادا کریں اور اپنی ہر بات دل کھو کے اللہ سے شیئر کریں۔ یقین کریں، اللہ کے ساتھ بات کرنے سے کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں، آپ ریلیکس ہو جائیں گے کہ کوئی آپ کے راز باہر نہیں نکالے گا۔ کسی اور سے کریں گے تو آپ پریشان رہیں گے کہ آپ کی بات کسی کو پتہ نہ چل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا سب سے بڑا رازدار ہے۔ اس لیے اللہ سے اپنے ہر دل کی بات کریں، ہر مشکل کی بات کریں، ہر پریشانی شیئر کریں اور وہی حل نکالنے والا ہے۔ اللہ سے کہیں، اے اللہ میری بس ہو گئی ہے، تو ہی میری مشکلیں آسان کر، تو ہی میری پریشانیاں دور کر۔ اللہ تیرے سوا میرا کوئی راز نہیں ہے، مددگار نہیں ہے۔ اللہ میں نے سارے معاملے تیرے اوپر چھوڑ دیے، تو بہترین حل جانتا ہے۔ اللہ میری مشکلیں آسان کر دے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا سنے گا۔ آپ نے سچے دل سے اور پورے توکل سے اللہ سے بات کرنی ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اگلے ٹاپک پہ جانے سے پہلے اگر آپ نے یہاں تک میری ویڈیو دیکھی ہے تو میرے چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ کیا آپ بھی اسی طرح اللہ سے رو رو کے دعا مانگتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں؟ میں تو ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہوں، اور یقین کریں میری پریشانی فوراً حل ہو جاتی ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ گناہوں کی واپسی اگلا قدم ہے۔ شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے، وہ کہتا ہے تم بہت گناہ گار ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں جو مانگو گے عطا کروں گا، بس مایوس نہ ہونا اور میرے سے ہی مانگتے رہنا۔ لیکن شیطان ہمیں بہکاتا ہے اور کئی دفعہ ہم اس کے بہکاوے میں آ کر مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں اور گناہ گار بنتے ہیں۔ اس لیے صرف اللہ کی رحمت سے امید لگائیں، اللہ سے امید لگائیں، اللہ سے کبھی نا امیدی کی باتیں نہ کریں، ناشکری نہ کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ ہماری باتیں ضرور سنتا ہے، ہماری دعائیں سنتا ہے۔ آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھتی کہ اللہ آپ کے قریب ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں؟ جب پوری دنیا چھوڑ دے تب بھی اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ لوگ آپ کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اللہ کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ آخر میں آپ کو بس یہی کہوں گی کہ شاید یہ ویڈیو آپ کسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں، یا شاید اللہ آپ کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے۔ اب میری ویڈیو سے اگر کسی کا بھلا ہو یا وہ اللہ کی طرف رجوع کرے تو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا۔ میں تو صرف آپ کو ایک چھوٹا سا پیغام ہی دے رہی ہوں، آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ میں آپ کو صرف یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ سے رجوع کریں، اللہ کی طرف آ جائیں، نماز قرآن پڑھنا چھوڑ دیں۔ آپ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھائیں گے، اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے آپ پہ کھول دے گا۔ مایوسی گناہ ہے، مایوس نہ ہوں۔ یہ سوچیں کہ اگر ابھی دعا قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرے لیے ہی کوئی بہتری ہے۔ اللہ ضرور سنے گا، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ ہر دعا ہر کا وقت مقرر ہوتا ہے اور وہ اسی ٹائم پہ ہی سنتا ہے، بس ہم لوگ ہی بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں تو یقین کریں اللہ آپ کی طرف رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ آج سے فیصلہ کریں کہ دل دنیا سے نہیں اللہ سے لگانا ہے اور اللہ سے ہی سب کچھ مانگنا ہے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتی ہوں اور اب تک مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری ہر معاملے میں مدد کرتی ہیں اور ضرور کریں گے۔ میں اپنا چینل بھی بس اللہ کے بھروسے پہ ہی میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا، جیسا کہ میں اپنی کافی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ میرے سبسکرائبر پورے ہو چکے ہیں لیکن میرا واچ ٹائم کمپلیٹ نہیں ہو رہا۔ اس لیے میں آپ سے ہمبل ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میری ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں اور پیارا سا کمنٹ بھی ضرور دیا کریں تاکہ میرا واچ ٹائم کمپلیٹ ہو جائے۔ اگر آپ آج کسی کی مشکل میں اس کا ساتھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا اور آپ کا ساتھ دے گا۔ بس تھوڑی سی دل میں
اپنائیت اپنا احساس ہونا چاہیے. ہوتا کچھ بھی نہیں، لیکن بس تھوڑی سی 10 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے جو آپ لوگ دیکھ لیں تو کسی کا بھلا ہو جاتا ہے. میں آپ کے ساتھ ایسی ہی اچھے ٹاپک پہ ویڈیو بناتی رہوں گی اور آپ کے سامنے لاتی رہوں گی. اگر آپ نے کسی موضوع پہ ویڈیو کسی موضوع پہ اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں اس پہ بھی ویڈیو بنا دوں گی. اس لیے اگر آپ دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا اور اپنا اللہ پہ پورا تقوی و توکل رکھیں اور اللہ سے امید لگائیں. اپنی باتیں کسی سے شیئر نہ کریں سوائے اللہ کے. اللہ سب سے بڑا رازدار ہے. ملیں گے اگلی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.